السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ آپ سے آج دو خاص کانفرنس جو ہوئے، دو خاص میٹنگز جو ہوئے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا شہباز شریف کے اینڈس اسپتال کے افتتاح میں ہنسی مذاق کی گفتگو۔ اچھا، میں نے لفظ استعمال کیا ہنسی مذاق، تو ہنسی مذاق کی گفتگو ایک وزیر اعظم کی گفتگو کے لیے استعمال کرنا، اس کی میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں اور یہ سارے پوائنٹس رکھتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ گفتگو ہنسی مذاق کی ہے کہ نہیں۔ یعنی دل پہ کچھ اور زبان پہ کچھ اور، پریکٹیکلی کچھ اور زبان سے بولنا کچھ اور، یہ عوام کو اور سننے والوں کو واقعی بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ یعنی میں تو 100% اس پہ ہنستا ہوں اور واقعی سننے والے پہ وہ ہنسی آتی ہے، اور جتنے بھی لوگ میسیجز کرتے ہیں، جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لوگ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ سارے مذاق بنا کے اور مذاق اڑا کے ان باتوں کا تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو ان کی باتوں کی جو ان کے ہو الفاظ ہے وہ بتا رہا ہوں، اس پہ پھر اپنے رائے یا جو لوگوں کی رائے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قومیں منصوبوں اور محنت سے بنتی ہے، قومیں منصوبوں اور محنت سے بنتی ہے، پتھروں اور ماربل سے نہیں۔ بالکل ہم بھی کہتے ہیں شہباز صاحب کہ شوبازی سے، باغ دوڑ سے، باہر کے دوروں پہ خرچہ کر کے اور اپنے ساتھ 50 60 100 لوگ لے جا کے اپنے عوام کے خون پسینے کے پیسے اس طرح بے دردی سے استعمال کرنے سے قومیں نہیں بنتی ہے۔ قومیں بنتی ہے محنت سے، پریکٹیکل محنت سے، عوام کو ریلیف دینے سے۔ حکومت وہ کامیاب حکومت ہے جو سب سے پہلے اپنے ذات سے بڑھ کر عوام کے اور ملک کی معیشت اور ملک کے اداروں کو سٹرونگ کرنے کے لیے سوچے، اور پھر اپنے ملک کی سلامتی کا سوچے۔ تو یہ جو ہو رہے ہیں، یہ تو آپ واقعی محنت اور منصوبوں سے ہی ماشاءاللہ کام لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اور اس کا جواب، اس نے پھر کہا کہ کیا ہم نے 72 سال میں کوئی سبق نہیں سیکھا، اور سیاست ہی کرنا ہے ہم نے 72 سال میں بھی یہی کیا، اور اب بھی ہم نے ان اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ اس پہ تو ہر بندہ گواہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا 72 سالوں سے۔ تو شہباز صاحب ایک وزیر اعظم ہونے کے ناطے ایک PMLN جیسے پارٹی پلس PDM مکسڈ اچار سسٹم کو اور ایک اتحاد کو لیڈ کرنے والے شخصیت ہے آپ ایک اینڈس ہاسپٹل میں وہاں پہ میڈیا سے گفتگو اور وہاں پہ شرکاء سے اور جتنے بھی لوگ آئے تھے اس میں شمولیت کے پنجاب گورنر بلیغ الرحمان کے ہوتے ہوئے وہ بھی موجود تھے، اس کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ پونے 1 گھنٹہ یعنی مینز 45 منٹس آپ نے وہاں پہ تقریر کیے۔ تو آپ نے شاعری کے سوا اور باقی کوئی ایسی بات جس میں اور اپنی تعریفوں کے سوا اور عمران خان پہ اور 3 سالہ 3.5 سالہ حکومت پہ لان تان کے سوا اس 45 منٹ میں کوئی ایسی بات تو کی نہیں جس سے میں یا کوئی جو سننے والا ہوگا یا آپ کے عوام یا کوئی اور ایسے جو آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اور واقعی ارادہ رکھتے اور محب وطن ہے، ان کو کوئی ایسی بات ملی ہو جو واقعی آپ کے لیے تالی بجائے اور واہ واہ کرے۔ یہ واقعی 72 سال میں آپ نے سیکھا ہے۔ 72 سال چھوڑ دو، پچھلے 4 سال جو غلطیاں ہوئی تھی 4 سال پہلے اور جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اتنے بڑے کیسز بنے، اس سے آپ نے سیکھا ہے۔ پھر وہی سب کچھ، جیسے ہی حکومت سے باہر ہوتے تب پاؤں پکڑتے ہیں، اور پھر جب حکومت میں آئے تو پھر وہی کام شروع ہو گیا، پھر وہی بدماشی، پھر وہی دھمکیاں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سیکھا تو واقعی ہم نے 72 سال میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اس نے، ایک اور لطیفہ جو اس نے سنایا کہ کل ہم نے فیصلہ کیا 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے کل بجلی کی توانائی کے حوالے سے اور اس کے متعلقہ وزراء سے میٹنگ کیے، اور اس میں اس نے بولا ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے تو بولا تھا کہ 1 مئی کے بعد، 1 جون کے بعد
لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کدھر گیا؟ اب 2 گھنٹے بولا ہے آج صبح اس نے یہ بولا ہے، کل اس نے میٹنگ میں یہ بولا ہے، آج صبح ہمیں بولا ہے عوام کو، اور آج بھی لاہور میں 4 سے 6 گھنٹے اب تک لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے تو آپ کے وزراء آپ کا نہیں مانتے، یا آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، یا آپ کے کوئی سنتے نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہمیں لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے بولتے ہیں، مائک پکڑ کے وہاں پہ آ کے صرف اپنے شو بازی میں واقعی ہمیں جسٹ ٹائم پاس کل دا ٹائم والا فارمولا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان اگلے 2 سال میں راکٹ کی طرح جائے گا. یہ کون سا پاکستان؟ یہ دن کب آئے گا کہ پاکستان راکٹ کی طرح کدھر جائے گا؟ نیچے جیسے بھی جا رہے ہیں، میں نظر آ رہی ہے مہنگائی کی دلدل میں راکٹ کی طرح جائے گا. کیونکہ یہ بات کنفرم نہیں کہ کدھر جائے گا راکٹ کی طرح، ترقی کرے گا یا زوال اور پستی میں جائے گا. راکٹ کی طرح تو واقعی نیچے آ رہا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے. جو عمران خان نے راکٹ کی طرح اوپر، وہ عمران خان لے کے گئے تھے، عمران خان نے جو ترقی واقعی ایک ڈائریکشن سیدھا کی تھی، وہ اپنے راکٹ کی طرح نیچے واپس بھی لایا اور لا رہے ہیں. ہاں آپ کے کیسز راکٹ کی طرح نکل گئے نیب اور FIA سے. ہو سکتے ہیں پیسے یہاں سے پھر لانڈرنگ کی صورت میں وہاں باہر ممالک میں پاؤنڈز اور یورو میں چلے جائیں راکٹ کی طرح. یہ باتیں تو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور 2 سال کے اس چکر میں یہ خواب خرگوش میں ہے کہ 2 سال یہ سمجھتے کہ ہم 2 سال رہیں گے، اور 2 مہینے بھی نہیں رہ سکتے. جو یہ حال ہے، جو آپ نے عوام کے ساتھ ظلم شروع کیا، جو آپ نے زیادتی شروع کی ہے. اب آتے ہیں اس کی ایک اور پوائنٹ پہ کہ جب میں ترکی گیا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں، یہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں. میں وہیں سے نوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس پہ آپ کے سامنے لا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں اور انجوائے کریں یہ لطیفے، یہ مسخرے. جب میں ترکی گیا تو اردگان سے، ترکی صدر سے میں نے کہا کہ آپ سمجھتے کہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں. اندازہ لگاؤ، سوچ دیکھ لو. ایک وزیر اعظم، ایک ملک کی نمائندگی، 22 کروڑ کی عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم تھے کہ آپ یہ سوچتے ہیں یا آپ کا خیال ہی ہوگا. اردگان سے کہتے، یہ خود اپنے منہ سے کہتے شہباز شریف، کہ اردگان سے کہا کہ آپ سمجھتے کہ ہم مانگنے کے لیے آئے، ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے، ہم سفارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اب تکلیف میں، ہم مصیبت میں، تو ہم آپ سے ایک اخلاقی سپورٹ کی مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں. اوہ یار، خدا کے واسطے ہمیں ذلیل نہ کرائیں. اس قوم کو، اس لا الہ الا اللہ پہ جو ملک بنا ہے، آزاد ہوا ہے، اس کو ذلیل نہ کرائیں. مسلم کنٹریز میں کم سے کم ہمارے مسلمانوں کی ایک عزت ہے، ہماری عزت خراب نہ کرے اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کو تو سمجھ نہیں آتے کہ آپ کیا بول رہے ہوتے. اچھا، پھر اس کے بعد اس نے جو بات کی، اس نے بولا کہ دنیا میں یہ لاجک بھی سمجھ لیں، سن لے اور سمجھ لے، باتیں سن لے. ایک وزیر اعظم، ایک لیڈ کرنے والا، ایک لیڈر یار اس قسم کی باتیں کر سکتے. جب ہی تو عمران خان کہتے کہ صرف اور صرف اپنے خزانے بھر رہے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرنے. نیب اور FIA جو کہ ان 2 اداروں میں ان کے بڑے بڑے کیسز ہیں، 54 ارب کے کیسز ہیں، صرف وہ ختم کرنے کے لیے آئے، وہ بھی بوٹ پالش کر کے، چیری بلاسم کی صورت میں بوٹ پالش کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی غلامی قبول کر کے آئے ہیں، صرف مسلط کیے گئے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. اور وہ وہی ہو رہا ہے. اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ FIA اور نیب کے ساتھ کیا کیا، خاص کر نیب کے ساتھ. نیب کے پر کاٹ دیے. نیب کے تمام وہ ترامیم، تمام وہ شک جو عمران خان نے محنت کر کے اپنے آپ سے شروع کر کے، کہ کوئی سیاستدان اگر کرپشن کرتے اور عوام کے پیسے چوری کر کے باہر لے جاتے یا اس پہ کوئی عیاشیاں کرتے اور وہ اپنے بچے، اپنے خزانے بھرنے کے لیے استعمال کرتے، تو اس کے پکڑنے کے لیے 2 ادارے ہیں، ایک FIA اور ایک نیب. تو وہ نیب کورٹ میں جتنے بھی کیسز تھے، وہ عام کورٹس میں جن کورٹس میں ان کی چلتی ہے، اور ان کے وہاں پہ بھی بہت سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے کیسز کو راتوں رات ایک ٹیلی فون پہ ختم کرتے، ادھر سے ادھر کرتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں. مطلب 70 سال گزر گئے لیکن کیسز ختم نہیں ہوئے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں یہ ڈیلے کرتے. ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، کل FIA کہتے ہیں، FIA بھی بیوقوف بناتے ہیں، کیونکہ ان کے ابھی بیٹھے ہوئے FIA میں لوگ
جو نر لوگ تھے وہ تو بیچارے یا ان کو ہارٹ اٹیک کرا دیا گیا یا بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ٹرانسفر کرا دیا گیا ہے. تو جو ان کے لوگ بیٹھے وہ عدالت سے مانگ رہے اجازت کہ ہمیں اجازت ہے کہ ان کو پکڑ لیں, ان کے اوپر کیسز ہے فرد جرم جیسے. تو ان اداروں کے سارے پر کاٹ دیے. تو ابھی بھی وہ نیب کے جتنے بھی شکیتیں, جتنے بھی وہ شک جو جس میں ان کے کیسز اور ان کے پکڑنے کے کام تھے اور ان کے پیسے واپس لانے کے کیسز تھے, وہ سارے کیسز ختم کر کے, وہ سارے شک ختم کر کے تو نیب کے تو پر کاٹ دیے. نیب کا تو آپ نے جنازہ نکال دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. نیب کے جنازے کے لیے نیب کو تو آپ نے میرے خیال سے 2 ٹکے کا بھی نہیں چھوڑا, صرف برائے نام ادارہ جیسے باقی ادارے ہیں. تو بہرحال وہ سارے تو ختم ہی کر دیے. لیکن ان کے یہ لاجک سن لے جو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ یہ ضرور سننے والا ہے. دنیا میں پیٹرول اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اب دنیا میں باتیں کر رہی ہے آسمان سے, کیونکہ یہ لوگ مہنگا کر چکے نا. یہ امریکہ کے غلامی میں ہمیں اس دلدل میں, ہمیں اس عذاب میں ڈال چکے. تو عوام کو ابھی دیکھو ابھی کون سے منجن بیچ رہے ہیں. یہ ہمیں کتنے بیوقوف سمجھتے ہیں یار. یا تو یہ خود اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا, یہ پی ٹی آئی والے سارے جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں, یہ عوام جو سمجھدار ہے وہ کہتے ہیں, یہ مبصرین کہتے ہیں, یہ ماہرین معیشت والے کہتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ میری چاہت ہے. تو لہٰذا یہ اب دنیا میں مہنگے ہو گئے, آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یہ 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے, کرونا کے زمانے سے آسمان سے باتیں نہیں کر رہے تھے. عمران خان کے زمانے میں آسمان سے باتیں نہیں کر رہے تھے, جب عمران خان حکومت میں تھے. اب آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال افسوس کی بات, بہت تکلیف کی بات, یہ بات یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ دی. یہ انہی کی باتیں تھے جو میں نے رکھ دی. اور ابھی آپ اگر سمجھدار ہیں اور آپ واقعی حق اور سچ سمجھتے اور پاکستان کے ساتھ اور عوام کے لیے مخلص ہے, تو آپ خود سمجھ لیں, سوچ لیں اور اس پہ تبصرہ کریں, اس پہ پھر کمنٹس پاس کریں. نیب کے اور ایف آئی اے کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ کو عمران خان کی آج بنگالہ میں جو کور کمیٹی اپنی پی ٹی آئی کے بلایا گیا تھا, اس کی میٹنگ, اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں مختلف قسم کی باتیں ہو گئی ہے. جو ابھی کچھ باتیں اور کچھ معلومات تو ہمیں آ گئی ہے, موصول ہو گئی, لیکن کچھ باقی ہے. پھر میٹنگ جب پراپر طور پہ ختم ہو جائے, جزوی طور پہ ختم ہو گیا, لیکن کچھ باتیں ابھی بھی باقی ہے. وہ جب ختم ہو جائے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. لیکن ابھی جو باتیں آئی وہ آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کور کمیٹی میں یہ فیصلے ہو گئے. کون سے؟ نمبر 1, اس قومی اسمبلی کو اور اس اسپیکر کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, تو ہم ان کے ساتھ یا ان کے سامنے کیوں بیٹھے. یہ الیکشن کا اعلان کرے اور اس اسمبلی کو توڑ دے, تحلیل کرے, ڈیزالو کرے. تو دوسری بات, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور آنے والے جو 15 سے 20 جون تک مزید مہنگائی کے بم گرانے والے اور گرنے والے ہم جیسے لوگوں پر, ہم پاکستانیوں کو غلام سمجھ کے ہم پہ جو ابھی اور مزید عذاب آنے والے, اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ ملک کے تمام مسائل اور سیاسی جو حالات ہے اور جو قانونی اور آئینی جو بے ضابطگیوں کے سے کام لیا جا رہا ہے. پھر جو پنجاب کے جو حالت ہے جو بغیر وزیر اعلیٰ کے اور غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے, اس حوالے سے اس لائے عمل پہ بھی بات ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد عمران خان کے جو گرفتاری پہ جو اس کے بارے میں, گرفتاری کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے, اس گرفتاری کے حوالے سے بھی لائے عمل طے کیا ہے, لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا. شاید مکمل میٹنگ ختم ہو جائے تو اس میں یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ آ جائے. لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ 2 جو آج, ایک ابھی سیٹنگ امپورٹڈ وزیر اعظم اور ایک ہمارے سابقہ وزیر اعظم جو کہ واقعی ایک لیڈر, دنیا میں لیڈرشپ اور لیڈر کے نام سے مشہور ہے. تو عمران خان, ان دونوں کے آج جو کچھ ہوا تھا, آج کی سرگرمیاں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. آج سے اس ویڈیو سے, اس ولاگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناصر.